بعد قربانی کے متعلق کچھ چیزیں جو ہمارے یہاں معاشرے میں کوتاہی پائی جاتی ہے، ذرا اس کی طرف نشاندہی کرنا مقصود ہے۔ پہلی چیز تو نیت ٹھیک نہیں تو معاملہ خراب ہے۔ دوسری چیز یہ کہ جب جانور کو لائیں اور جب ذبح کسی کسائی سے کروا رہے ہوں تو پہلی بات یہ ہے کہ چھری آپ خود پھیرا کریں، سنت بھی ہے، ثواب بھی ہے، اور اس سے جو ہے وہ اجر بھی زیادہ ملتا ہے۔ لیکن اگر نہیں اور کسائی سے کرواتے ہیں تو کسائی کا عقیدہ صحیح ہونا ضروری ہے۔ بعض دفعہ کسائی عیسائی ہوتا ہے یا قادیانی ہے یا شیعہ ہے یا کوئی مشرک ہے، اور اگر اس نے چھری چلائی تو قربانی نہیں ہوگی، ذبیحہ قبول نہیں ہوگا۔ اس لیے چھری کم از کم آپ چلائیں، باقی اس کے بعد کھال وال اتار رہا ہے، گوشت ووشت بنا رہا ہے، وہ پھر کسائی کی مرضی ہے، وہ جیسا بھی کرے، لیکن چھری کا چلانا یہ صحیح العقیدہ ہاتھ سے ہو اور اس کو ذبح کرتے ہوئے بسم اللہ اللہ اکبر یہ ساتھ میں پڑھے۔ اور اس میں ایک چیز یہ دیکھی جاتی ہے کہ جتنے حصے دار ہوتے ہیں نا، جب چھری چل رہی ہوتی ہے سارے ہی پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو بھائی سب کا پڑھنا نہیں ہے ضروری، جو چھری چلا رہا ہے اس کا پڑھنا ضروری ہے، چنانچہ وہ پڑھے گا۔ ہاں باقی جو کھڑے ہوئے اسے کم از کم یاد دلا دیں کہ ایسا نہ ہو کہ وہ پڑھے ہی نہ۔ تو ایک تو مسئلہ یہ کہ اگر وہ بھول ہی گیا تو پھر تو جائز ہے قربانی، لیکن بھولا نہیں لیکن آتا نہیں ہے اس کو اور ایسی چھری چلا رہا ہے تو پھر قربانی نہیں ہوگی۔ کہ اللہ کے نام پر ذبح کیے ہوئے جانور پر یہ تکبیر پڑھنا یہ ضروری ہے، جیسا کہ آگے قرآن کریم نے فرمایا لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، تو چنانچہ اس پر تکبیر کا کہنا یہ ضروری ہے۔ تو عقیدہ کسائی کا یہ ٹھیک ہونا چاہیے، اس کے لیے احتیاط یہی ہے کہ کم از کم چھری جو ہے وہ خود چلا لیں۔ باقی اگر وہ گوشت ووشت بناتا ہے، کھال اتار رہے اور کسائی کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے تو پھر تو گنجائش ہے، لیکن چھری ایسے آدمی سے جو ہے وہ نہ پھروائیں۔ اور ویسے بھی اب کی قربانی کا جانور اس کو صحیح عقیدہ کسائی کو ذریعے سے کٹوا کر اس میں زیادہ برکت پیدا کریں۔ اچھا، ایک چیز جو ہمارے یہاں معاشرے میں ہے، ایک یہ بات مشہور ہے کہ عورت ذبح نہیں کر سکتی، یہ بات غلط ہے۔ اگر عورت ذبح کرنا جانتی ہے جانور کو، عورت تو زیادہ وہ سارے دن شوہروں کو ذبح کرتی رہتی ہے تو جانور اس کے لیے الٹے ہاتھ کا کام ہے، تو ایسی بڑے ڈرامے بنائے ہوئے عورت نہیں کر سکتی، اس کو نہیں آتا، شوہر کو ذبح کر کے رکھا ہوا ہے، جانور کیا ہے اس کے لیے۔ تو بہرحال عورت قربانی کا جانور اپنے ہاتھ سے ذبح کر سکتی ہے۔ عورت کا جو کہا جاتا ہے کہ اس سے نہیں، کیوں کہ اکثر وہ خون دیکھ کر اس کے ہاتھ پاؤں پھول جائیں، آدھے میں چھوڑ جائے، پتہ نہیں اسے آتا ہے نہیں، لیکن اگر عورت اپنے ہاتھ سے ذبح کرنا چاہے تو بلا جھجک اپنے ہاتھ سے خاتون بھی اپنے جانور کی گردن پر چھری چلا سکتی ہے اور ذبح کر سکتی ہے، اس میں لیکن پردے کا خیال ہو، ایسا نہ ہو کہ گلی میں سارے مرد کھڑے ہوئے اور انٹی آ رہی ہے اور کہہ رہی ہٹ جاؤ، آ چکی ہے آنٹی، کوئی ہے مقابلہ کرنے والا، اور اس کے بعد ذبح۔ تو پردہ ضروری ہے، ستر کا چھپانا ضروری ہے، یہ اس صورت میں کہ گھر کی چار دیواری کے اندر اپنی محرم کے سامنے ہے اور محرموں نے جانور کو پکڑا ہوا ہے اور پھر خاتون جو ہے وہ ذبح کرتی ہے، تو یہ چیز بالکل ٹھیک ہے۔ ایک چیز اور لوگوں میں مشہور ہے کہ رات کو جانور ذبح نہیں کرنا چاہیے، اور یہ نہیں ہوتا اور ذبح نہیں ہوتا اور جناب یوں صحیح نہیں ہے، تو یاد رکھیں یہ علماء نے کہا ہے کہ رات کو جانور ذبح کرنا یہ مناسب نہیں ہے۔ کیوں کہ اس زمانے میں لائٹیں نہیں ہوتی تھی، اندھیرا ہوتا تھا، یہ پتہ کرنا مشکل ہوتا تھا کہ جانور کی گردن اس کے چاروں رگیں کٹ گئی ہیں یا نہیں، گردن صحیح کٹی ہے یا نہیں، یہ اس لیے کہا گیا ہے۔ لیکن اگر روشنی کا انتظام ہے تو رات کو بھی جانور کاٹ سکتے ہیں، رات کو بھی تیسرے دن کی مغرب سے پہلے
جانور کو کاٹ سکتے ہیں. آپ نے پہلے دن کو نہیں کی، کسائی تھا مصروف، کہنے لگا یار رات کو آؤں گا، ٹھیک ہے بھائی رات کو بھی آپ ذبح کر سکتے ہیں. بہتر یہ ہے کہ دن میں ہو، لیکن اگر لائٹنگ شائٹنگ کا انتظام ہے تو رات کو بھی قربانی کسی ٹائم کی جا سکتی ہے. اب ایک غلطی یہ ہوتی ہے کہ جب دیکھیں مستحب ہے کہ جانور کو ذبح کرتے ہوئے اس کا منہ قبلے کی طرف ہو، اس کے پاؤں ٹانگیں وہ بھی قبلے کی طرف ہوں، اس کا چہرہ بھی. لیکن بعض جگہیں ایسی ہوتی ہے جہاں ایسا ممکن نہیں ہے، یا بعض دفعہ جانور کیا کہتے ہیں ایسی جگہ پہ کہ اس کو قابو بڑی مشکل سے کیا، رسیاں کھینچی اور جیسے ہی لٹایا اب اس کا رخ کہیں اور ہے، تو یہاں اس کو باندھا ہوئی ہوتا ہے اور کھینچ بھی رہے ہوتے ہیں سارے مل کے، ہوئے ہوئے قبلے کی طرف کر قبلے. اب وہ قربانی کا جانور ہے، اس کو دنیا کھینچ رہی ہوتی ہے، خوب گھسیٹ رہی ہوتی ہے، ایسی صورت نہ ہو. اول وقت میں اس کو قبلے کی طرف لٹائیں. لیکن اگر نہیں ہوتا، فلیٹس ہے گھر میں، لوکیشن ایسی ہے کہ وہاں پر آپ قبلے کی طرف نہیں کر سکتے، جگہ ہی نہیں ہے، کسی اور طرف منہ ہوگا اس کا، تو ٹھیک ہے. لیکن اس جانور کو لٹا کے باندھ کے اس کے بعد پھر کھینچنا کہ منہ قبلے کی طرف، یہ چیز جانور کی اللہ کی راہ میں ذبح کرنے والے اس جانور کی توہین کے زمرے میں آتا ہے. اس لیے علماء نے اس سے منع کیا ہے. پھر جس طرف اس کا منہ ہے تو اسی طرف اس کو جو ہے وہ ذبح کیا جا سکتا ہے. عقائد کے متعلق جیسے بہت سے لوگوں کے عجیب عجیب باتیں ہوتی ہیں، جیسے اکثر لوگ یہ تاثر رکھتے ہیں کہ چاند رات کو جانور کو چھریاں نظر آ رہی ہوتی ہیں. اپنے بچوں کو بھی کہتے ہیں بیٹا آج ان کو نا چھریاں نظر آ رہی ہیں یہ رات کو. تو یہ عقیدہ اور اس طرح کا ذہن بنانا ٹھیک نہیں ہے. جانور بیچارے کو کیا پتہ میرے ساتھ کل کیا ہونے والا ہے، اس کو چھریاں یہ دکھا رہے ہیں اور یہ تاثر دے رہے ہیں کہ جناب اس کو رات کو چھریاں نظر آتی ہیں. بعض دفعہ اس کی اگر آنکھیں نم بھی ہوں تو دیکھا یہ ابھی جدائی میں رو رہا ہے اور یہ ہو رہا ہے. تو اس قسم کے کوئی عقائد بھی ہمیں جو ہے وہ نہیں رکھنے چاہیے. بہرحال یہ قربانی کا عمل ہے جس کے اندر کچھ ایسی مخصوص غلطیاں تھیں جس کی میں نے نشاندہی کی.